السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسے سپہ سالار کی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یا بتانے جا رہا ہوں۔ وہ سپہ سالار ہمیشہ سے جس جنگ میں شریک ہوتے تھے یا موجود ہوتے تھے، وہ جنگ ہمیشہ سے وہ جیتے تھے۔ وہ کون سی شخصیت ہیں؟ وہ میر چاکر اعظم رند خان بلوچ ہیں۔ اگر آپ لاہور کی طرف جائیں تو رستے میں ایک انڈر پاس آتا ہے جہاں پر میر چاکر اعظم رند لکھا ہوا ہے، اور وہ میر چاکر اعظم رند اصل میں ہے کون، اس کی کہانی کیا ہے، وہ آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اور میں اسی مقبرے پر بھی موجود ہوں جہاں میر چاکر اعظم دفن ہیں، اور ان کا جو ہے قبر مبارک ادھر ہی بنائی گئی ہے۔ میر چاکر اعظم رند 1468 میں بلوچستان کے علاقہ میں پیدا ہوئے، اور ادھر سے جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ ایک اچھے سپہ سالار کے طور پر وہ ابھرے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی جنگوں کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لشار قبیلے کے ساتھ تقریباً 30 سال ان کی جنگ جو جاری رہی۔ اس کے بعد انہوں نے جب لشار قبیلے کو وہ شکست دی، پھر انہوں نے وہ ہجرت کی اور اکاڑا کے ایک علاقہ ستگرہ میں وہ پناہ گزیر ہوئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنا ایک بلوچ قبیلے کو بہت زیادہ پرموٹ کیا، اور بلوچ خاندان کو جو ہے پرموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمایوں کا بھی بڑا ساتھ دیا۔ جب ہمایوں بادشاہ تھا تو ہمایوں شیر شاہ سوری کے خلاف اپنی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے تھے، تو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو جب شکست دی تو ہمایوں پھر وہ میر چاکر اعظم رند خان بلوچ کے پاس آئے، اور ان کی مدد لے کر وہ پھر جنگ لڑے، اور وہ جنگ شیر شاہ سوری کو جو ہے وہ مہنگی پڑی، اور شیر شاہ سوری وہ اس جنگ میں شکست کھا بیٹھے، اور بلوچ قبیلے کا پھر نام جو ہے وہ بلند ہوا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو میں اور بتاؤں تو اس کے اوپر ایک ڈرامہ بھی بنایا گیا ہے میر چاکر اعظم رند جو ہے پوری ہسٹری، اور میر چاکر اعظم رند خان بلوچ کی جو ہے جتنی وہ پچھلی اس کے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک جتنی بھی ان کی ہسٹری ہے یا سٹوری ہے، وہ ساری ایک ڈرامے کے طور پر وہ دکھائی گئی ہے۔ میر چاکر اعظم رند جو ہیں وہ ایک سپاہی نہیں بلکہ لوگوں کے لیے ایک خیر خواہ بھی تھے۔ جو بندہ میر چاکر اعظم رند کے پاس آ جاتا تھا، اس کے جان مال کی حفاظت کرنا میر صاحب کے جو ہے وہ ذمہ ہوتا تھا۔ اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو غیور اور نڈر قوم ہے، ڈرنے والی نہیں ہے، اور اسی لیے جو ہے انہوں نے بہت سی جنگیں لڑیں اور ہمیشہ سے سرخرو رہے۔ اس کے بعد وہ جو بلوچ قبیلہ ہے یا بلوچ سردار تھے، وہ پرموٹ کیے گئے اور ان کو بڑی شہرت ملی، جس کے اگر آپ کو بتایا جائے تو بوگٹی ایک قبیلہ، وہ بھی بلوچ قبیلہ تھا، وہ اسی سے ہی جو ہے وہ آگے پرموٹ ہوا۔ جی آج میں آپ کو اس کا قلعہ بھی دکھاتا ہوں، اور اس کے قلعے کو جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے۔ جی آئیے آپ کو اس کی قبر مبارک بھی دکھاتے ہیں، اور باقی قلعے کی دیواریں وغیرہ اور قلعہ وغیرہ بھی دکھاتے ہیں۔ جی اب میں موجود ہوں مقبرے کے اندر، اور اگر میری بائیں جانب دیکھیں تو میر چاکر اعظم رند خان بلوچ کی قبر مبارک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ اور بھی قبریں ہیں، وہ میر چاکر اعظم رند خان بلوچ کے بیٹوں کی قبریں ہیں، اور اس کی جو گزشتہ بلڈنگ کی جو پکچریں ہیں اور اب موجودہ بلڈنگ کی جو پکچریں ہیں وہ بھی ادھر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ اس کی پہلے کس طرح کی حالت تھی اور اب اس کی حالت کس طرح کی ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی بڑا اس کے اوپر کام کیا ہے، اور جو گزشتہ حکومت تھی انہوں نے بھی بہت کام کیا۔ اگر آپ کو بتایا جائے تو جو عثمان بزدار تھے، ان کے کچھ یہ ریلیٹیو بھی تھے میر چاکر اعظم رند خان بلوچ، تو انہوں نے بھی جو ہے اس کا بڑا اچھا کام کروایا، اور اس کے مقبرے کو جو ہے دوبارہ سے رینوویٹ کرایا۔ اگر میں آگے دکھاؤں تو میر چاکر اعظم رند خان بلوچ کی جو ہے وہ مجسمہ بھی رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ پکچریں بھی نصب کی گئی ہیں، لگائی گئی ہیں، جو اس مقبرے کے بیرونی اور اندرونی حالت تھی اور یہ حالت ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ میرے اگر دیکھے ساتھ تو میر چاکر اعظم رند خان بلوچ کی جو ہے
وہ مجسمہ پڑا ہے اور انہوں نے مجسمہ بنایا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کو یہ میں پکچریں دکھاؤں, یہ پورا ایک کیلنڈر بھی موجود ہے جی. جو ہے یہاں پر جو ہے بلوچ قبیلے کی جتنی بھی ہسٹری ہے وہ لکھی گئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے لشار قبیلے کو اور اس کے علاوہ جتنے بھی قبیلے تھے جن کو شکست دی مرزا اعظم رند خان بلوچ نے, وہ بھی ادھر دکھائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ اب میں بیرونی منظر آپ کو دکھاؤں گا کہ باہر اس کی جو ہے وہ کس طرح سے اس کی گلیاں ہیں, اور یہ تقریباً 5 ایکڑ میں موجود جو ہے وہ قلعہ ہے. اور اب تو ادھر اس کے ساتھ وہ گھر بن چکے ہیں. اب تو تقریباً یہ 1 ایکڑ میں جو ہے رہ گیا ہے, باقی تو ادھر گھر بن چکے ہیں یہ. لیکن اس کا جو قلعہ تھا وہ تقریباً 5 ایکڑ میں موجود تھا. اور اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو میر چاکر اعظم رند خان وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور اوپر میر چاکر اعظم رند خان بلوچ ہیں, اور یہاں پر جو ہے ان کا اسٹیچو بنایا گیا ہے. تو آئیے ہم اس کے پاس تھوڑا چلتے ہیں وہ اور اسٹیچو آپ کو دکھاتے ہیں. جی اب میں موجود ہوں اسٹیچو کے پاس, اور میر چاکر اعظم رند کے ایک ہاتھ میں وہ ڈھال ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے. اور یہ اسٹیچو بنایا گیا اور دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ میر چاکر اعظم رند خان کی جو ہے وہ باڈی تھی یا جسم تھا یا مجسمہ تھا, وہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. اور باقی جو ہے وہ اطراف سے لوگوں کے بھی جو ہے وہ انٹرویو لیتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں. جی آج میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں اسی مقبرے پر ہی, تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کیسا لگا مقبرہ اور اس کی ہسٹری کو انہوں نے پڑھا یا کیسے یہ لوگ یہاں پر آئے. یہ بہاول نگر سے جو ہے ادھر ستگرہ میں آئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, آ کر کیسا محسوس ہوا ہے؟ جی آ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے جی, ہمارے باوا اجداد ہیں. جی جی ٹھیک ہے. مقبرے پہ ہم آئے ہیں. اچھا یہ آپ بھی بلوچ ہیں؟ جی میں بھی بلوچ ہوں. اچھا تو آپ ان کی ہسٹری پہلے پڑھی تھی یا؟ پہلے پڑھی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے بلوچوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بہت غیرت مند اور بہت نڈر قوم ہے, تو واقعی ایسے؟ جی واقعی ایسے. اچھا ٹھیک ہے. تو قلعہ جو ہے ان کا بنایا گیا یہ کیسا بنا ہے؟ بہترین بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سارا یہ دیکھا ہے اس کو جو؟ جی سارا دیکھا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو جناب. ਅਸੀਂ ਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਲੋਚ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਰ ਚਾਕਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ. बड़ी खुशी महसूस होती है कि ये साढ़े आबाओ अजदाद हैं और साढ़े ये नवाब हैं, और ये जो बलोच कौम है ना ये वाकई ही नडर और गैरतमंद कौम है, और ये पाकिस्तान में 45% पाई जाती है, और जहाँ पर भी ये हैं वहाँ पर ये लोग गैरतमंद और नडर कौम है. अस्सलाम वालेकुम बाबा जी. बाबा जी कैसे हो? ठीक है ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਤਾਮੀਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? मौजूद आए. ਠੀਕ ਹੈ. मौजूद ਤੇ आए. ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ये जरा 5 सदियां हो गई हैं. ਠੀਕ ਹੈ. 5 सदियां हो गई बोर्ड पर लिखा खड़ा है. ਠੀਕ ਹੈ. 5.5 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ. सदियां हो गई हैं. ਠੀਕ ਹੈ. वो तमीर किया ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ. सारा ਤੇ ਬਾਬਾ- अनायत दीन यरा ਅਨਾਇਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? इतने लोग बड़े सिपी बलोचिस्तान वाले बड़े हमदे ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ बड़े हमदे ਉਹ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? होंदा है बड़ा होंदा है. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? इतने लोग बड़े हमदे ने ते इत्थे जेड़ा ने 4-5 चक हैं बलोचां दे. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? वो भी हमदे ने ते उदू ज्यादा हमदे ने. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਹੈਗੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ? ये जी जेड़ा ना सेंटर वाली है नी जेड़ी कबर वीर चाकर दी. ਠੀਕ ਹੈ. बलोच दी ਠੀਕ ਹੈ. ते जेड़ा दुई उनकी औलाद दी. ठीक है. ਉਹਨਾਂ ਦੀ औलाद ਦੀ हाँ उनकी औलाद. ठीक हो गया बाबा जी, बड़ी मेहरबानी. मैं अब आपको जो है किले के 2 दरवाजे दिखाऊंगा. इसके 2 दरवाजे थे, एक अंदरूनी दरवाज़ा और एक बैरूनी दरवाज़ा, जहाँ से लोग दाखिल होते थे और जहाँ से लोग जो है वो बाहर जाते थे. वो भी आपको जो है दिखाते हैं. और अब तो वो दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दरवाज़ा है वो आपको जो है वो दिखाते हैं. जी ये वो मेन इंट्रेंस गेट है जहाँ से लोग दाखिल होते थे. और अगर मेरे आप पीछे देखो तो पीछे एक दरवाज़ा है जहाँ से लोग बाहर की तरफ जाते थे. जी यहाँ पर जो है हमारे से एक कमेंट लिया जा रहा है और नेम वगैरह और डेट वगैरह
پوچھتے ہیں کہ آپ کس اسٹیٹ کو آئے ہیں. یہاں پر بڑا اچھا سیکورٹی کا نظام ہے, لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں, اور آپ لوگ ایک دفعہ اس قلعے کو ضرور دیکھیں اور وزٹ کریں, اور ان جیسے سپہ سالار لوگوں کی ہسٹری کو بھی پڑھیں, اور ان کے قلعہ وغیرہ یا مزار وغیرہ کو ضرور ایک دفعہ دیکھیں.